الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما إمامنا ومقتدانا وسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأعوانه وأنصاره ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات اللهم صل على محمد قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات زینبیہ سینٹر ارونگٹن نیو جرسی میں 1444 ہجری کے اشرہ محرم الحرام کی آج نویں مجلس سے عزا ہے بعنوان الخصائص العلویہ. جیسا کہ جناب حیدر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ کل کی جو مجلس ہے وہ مغرب سے پہلے یہاں پر انشاءاللہ ہو جائے گی. تو آپ حضرات اسی روٹین سے تشریف لے آئیے اور دن میں جو مجلس ہوگی وہ فاقہ شکنی کی مختصر ہوگی. دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس عشرہ میں تشریف لانے والے تمام مومنین مومنات کی حاضری کو شرف
قبولیت عطا فرما۔ آج کے بانیان مجلس اور تمام ایام کے بانیان مجالس کو اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ اس عنوان کی 10ویں مجلس بشرط زندگی پرسوں ہوگی اسی ٹائم پر انشاءاللہ 11 محرم کو، اور 12 کو انشاءاللہ الگ ٹاپک چلے گا۔ آج 9ویں مجلس ہے الخصائص العلویہ کے عنوان پر، اور ہم پہنچ گئے ہیں خاصہ نمبر 41 پر، 41 الخاصۃ الواحد والاربعون، 41واں خاصہ مولا کائنات علیہ السلام کا ایک روایت کے تناظر ہے۔ جب یہ آیتیں آنے لگی جیسے سورہ مبارکہ فاتحہ میں آئی اہدنا الصراط المستقیم، سورہ مبارکہ یاسین میں آئی الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، جیسے صراط ربک مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، جب صراط مستقیم کی آیتیں آنے لگی تو صحابہ کرام نے حضور کریم سے استفسار کیا کہ سرکار ما الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے جس پر چلنے کا قائم رہنے کا ہمیں حکم ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس پر چلے تو شیطان دفع دور ہو جاتا ہے، رحمان کی سبیل مل جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے ابھی مسجد نبوی کے صدر دروازے سے چلتا ہوا آ جائے۔ اتنے میں حسنین کا بابا نمودار ہوا، حضور نے فرمایا ھذا صراط مستقیم۔ تو پتہ چل گیا صراط مستقیم سے مراد مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرہ ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے صراط مستقیم پہ رہے، اسے چاہیے کہ ولا تتبعوا السبل، وہ ایک راستے پہ چلے، سبل پہ نہ چلے۔ سبل یہ جمع قلت ہے، جمع قلت 3 پہ بولی جاتی ہے، تو بالکل واضح ہو گیا، ایک کے راستے پہ چلے 3 کے راستے پہ نہ چلے تب نجات ہوگی۔ ایک سے مراد یعنی صراط مستقیم مولا کائنات کے راستے پہ، یہ 41واں خاصہ۔ 42واں خاصہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو رکھ دیا ہے، احصاء کر دیا ہے امام مبین میں۔ تو مسلمانوں کی شورا کے، سقیفہ کے یونانیمس خلیفوں نے، پہلے اور دوسرے صاحب نے حضور سے کہا حل حاضت تورات ہو، سرکار اس امام مبین سے مراد تورات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا حل حاضل انجیل ہو، کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ جیسے ہی یہ فرما رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے بزرگان کہ تورات بھی منسوخ کر گئی اپنے احکام، اور انجیل کے احکام بھی منسوخ ہو گئے، اور ان کے ناسخ کا نام قرآن مجید ہے۔ پھر بھی پوچھ رہے تھے کہ اس سے مراد تورات ہے یا اس سے مراد انجیل ہے۔ مین وائل مولا کائنات آ گئے، حضور نے فرمایا ھذا امام مبین، تم نے جو پوچھا امام مبین کون ہے، یہ علی ابن ابی طالب امام مبین۔ دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں، ابھی کہا نا عدو مبین، شیطان ہے عدو مبین، حضور ہے نبی و رسول مبین،
قرآن ہے کتاب مبین، علی ہے امام مبین۔ یہ مبین کا معنی یہ ہوتا ہے مبین کہ کھلم کھلا، کوئی ہڈن پالیسی اسلام میں نہیں ہے، کوئی ہپوکریسی اسلام میں نہیں ہے۔ جو دشمن ہے وہ عدو مبین ہے، جو اپنا ہے وہ امام مبین، جو کتاب ہے وہ کتاب مبین ہے، جو رسول ہے وہ رسول مبین ہے، جو دین ہے وہ دین مبین ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اور اب ذرا دیکھیں وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ دو بستیاں امام مبین پہ تھیں۔ ایک بات آج سمجھ لیجئے، اس امام مبین کے تناظر میں دو بستیاں تھیں، قرآن ذکر کر رہا ہے، وہ مبین امام مبین پہ تھی۔ یہ امام مبین کا ایک معنی یہ ہوا کہ کھلا راستہ، امام کا ایک معنی ہوتا ہے کھلا، مبین کھلا، امام راستہ۔ امام سے مراد ایک راستہ بھی ہے، خاص طور پہ جب راستہ کھلا ہو تو اسے امام مبین کہتے ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی کہ جب امامت ہے ہی مبین، کھلے راستے کا نام ہے، تو امامت کا جب بھی فیصلہ کرنا سقیفہ کے بند کمرے میں نہ کرنا، غدیر کے کھلے میدان میں کرنا۔ نعرہ حیدری۔ اب منزل بہت قریب ہو رہی ہے۔ یہ خاصہ ہے سرکار کا کہ سرکار ہے امام مبین، حضور کے یہ بھائی ہیں صراط مستقیم۔ الخاصۃ الثالثۃ والاربعون، جو خاصہ ہے 43واں مولا کائنات کا، وہ آپ کی جرأت ہے، خواہ وہ جرأت گفتار ہو، خواہ وہ جرأت رفتار ہو، خواہ وہ جرأت بلاغت و فصاحت ہو، خواہ وہ جرأت شجاعت ہو، خواہ وہ جرأت دفاع مصطفیٰ ہو یا دین مصطفیٰ۔ آپ نے جرأت کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاری ہے، کرج کے ساتھ، جرأت کے ساتھ آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ مثلا علی واحد ضارب ہیں، واحد ضارب کہ جنہوں نے کبھی بھی ضرب مار کے اپالوجیٹک ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا، معذرت نہیں کی، مارا ہے تو مارا ہے، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ حتیٰ کہ جہاں مچھر کو نہیں مارنا، وہاں پر بھی مولا کائنات نے ایک شخص کو مارا دوران طواف، ایک شخص کو لطمہ اس کو کہتے ہیں، لطم علی، ضرب علی، علی نے مارا ایک شخص کو۔ وہ زمانہ تھا خلیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے دوسرے خلیفہ صاحب کا، خلافت بنی ساعدہ کے دوسرے خلیفہ صاحب کا دور تھا۔ ان کو کسی نے جا کر شکایت کی کہ حضور آپ خلیفہ ہیں، آپ بھی حج پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر تو مچھر کو نہیں مار سکتے، اور علی نے تو ایک حاجی کو مارا ہے اور دوران طواف مارا ہے، احرام کے اندر مارا ہے۔ تو سرکار امیر المومنین بلوائے گئے، پوچھا خلیفہ صاحب نے، یا ابوالحسن حل ضربتہ، کیا آپ نے اسے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے مارا ہے اسے۔ میں نے عرض کیا نا کہ علی وہ ظالم ہے جنہوں نے ضرب مار کے کبھی معذرت نہیں کی۔ ہاں میں نے مارا ہے۔ کہ سرکار کیوں مارا ہے؟ آپ نے فرمایا انہ کان ینظر حرم المسلمین، اس کی نگاہ ناپاک تھی۔ جب نگاہ ناپاک ہو تو جہاں مچھر کو مارنا جائز نہیں، وہاں ایسے شخص کو مارنا جائز ہے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام آنکھوں کے حیا کا مذہب ہے، شریعت کی پابندی کا مذہب ہے، شرافت کا مذہب ہے۔ کمینے کو تو ہر جگہ مارنا ہے، کہیں پر بھی ہو۔
سرکار نے وہاں مار دیا۔ اب جب سرکار نے یہ کہہ دیا تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ بھئی آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو منع کریں، آپ سرنڈر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں ادھر کا قاضی ہوں، یہ ادھر کا کیس ہے، اس لیے کیوں، اس لیے کہ ہاں یہ ادھر کا کیس اس لیے ہے کہ وہ جو بندہ تھا وہ بھی سامنے آ گیا، اس نے کہا سرکار آپ میرا بھی انصاف کریں خلیفہ صاحب۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے تمہارا انصاف نہیں کر سکتا کہ رآک عین اللہ و ضربک ید اللہ، عین اللہ نے تجھے دیکھا تھا، ید اللہ نے تجھے مارا ہے، میں ادھر کا خلیفہ ہوں، یہ ادھر کا نمائندہ ہے۔ یہ جرات مولا کائنات کی ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی جرات گفتار بخشتی ہے۔ مثلا ایک دفعہ سرکار نے خط لکھا اپنے اپوننٹ کو، سب سے بڑے دشمن کو سرکار نے خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ تم نے مجھے ڈرایا ہے، تم نے تخویف کی ہے، ڈرایا ہے تم نے کہ میرے پاس اتنا لشکر ہے، میرے پاس 1000 ہاتھ کے دستے ہیں جنگ صفین میں، تو آپ میرے مقابل پہ آنا یا علی تو سوچ سمجھ کر آنا۔ تو مولا نے لکھا کہ فَعْلَمْ یا معاویہ ثم علم، تجھے معلوم ہونا چاہیے اے معاویہ، انی قاتل جدک و خالک و اخیک، میں نے بدر میں تیرے نانا کو بھی مارا تھا، عتبہ کو، تیرے نانا کے بھائی شیبہ کو بھی مارا تھا، تیرے بھائی ولید کو بھی مارا، تیرے ماموں ولید کو بھی مارا تھا، تیرے بھائی حنظلہ کو بھی مارا تھا، وَالسَّيْفُ الَّذِي قَتَلْتُهُمْ بِهِ مَعِي، جس تلوار سے میں نے تیرے پیاروں کی گردنیں اڑائی تھی اسے بھی زنگ نہیں لگا اور علی بھی بوڑھا نہیں ہوا۔ یہ کفار کی جرات تھی مولا کائنات سلام اللہ علیہ میں۔ فَفْعَلْ مَا شِئْتَ سَتَجِدُنِی بَطْلًا شَدِیدًا اُقَاتِلُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، جیسا چاہے حملہ کر، علی کو ویسا ہی پائے گا جیسے بدر میں۔ یعنی علی علیہ السلام مرور زمان کے ساتھ جس ہستی پر بڑھاپا نہیں چھایا اسے علی کہتے ہیں، کہ جو بڑھاپے میں بھی جوان ہے، ہمیشہ آپ جوان ہی رہے ہیں۔ بلکہ کسی نے پوچھا تھا سرکار آپ کے جو بھائی تھے وہ تو خضاب لگاتے تھے، مولا سے کسی نے کہا آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے فرمایا شیر کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بدلے، شیر شیر ہوتا ہے، اس کی داڑھی سیاہ ہو تب بھی شیر ہے، سفید ہو تب بھی شیر۔ یہ اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب۔ اب اگلا خاصہ 34واں خاصہ، 44واں خاصہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ حضور نے کبھی نہیں کہا النظر الی وجہی عبادت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں؟ یقیناً عبادت ہے، مگر حضور نے کبھی کہا نہیں، ہمیشہ یہی فرماتے رہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اپنے چہرے کی طرف کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے جب سورج نصف نہار پہ ہو تو آپ سورج کو دیکھنے جائیں تو آپ کی آنکھیں چدھیا جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، وہ نصف نہار والے شمس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، 14ویں کے چاند کا نام ہے علی ولی اللہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔
اس لیے بھی نہیں کہا کہ میرے چہرے کی طرف دیکھو کہ تم دیکھ ہی نہیں سکو گے، تم میں ہمت ہی نہیں ہوگی، سکت ہی نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب جہاں سے آخری دن کا سورج غروب کرتا ہے وہیں سے پہلی کا چاند طلوع کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ حضور نے غدیر میں اپنے آپ کو نیچے کیوں رکھا، علی کو اونچا کیوں کیا کہ جس جگہ سے شمس غروب کرتا ہے وہیں سے مہتاب کا طلوع ہوتا ہے، شمس رسالت جا رہا ہے، مہتاب امامت آ رہا ہے۔ تو یہ ایک خاصہ ہو گیا کہ النظر الی وجہ علی عبادت۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ نہ بھی پڑھیں، آج کل تو ایک رسم ہو گئی ہے، پتہ نہیں آپ کیا ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں ہمارے سینٹر میں بہت سارے لوگ قرآن لاتے ہیں، نسخے قرآن کہ حضور یہ قرآن لے لیجئے، اس لیے کہ پڑھنا تو ہے نہیں تو بس آپ لے لیجئے قرآن، کیونکہ گھروں میں قرآن اب پڑھا نہیں جا رہا۔ پہلے زینت کے طور پہ رکھتے تھے، اب ایسے بھی تھک گئے، ماں باپ سے بھی تھک گئے ہیں، قرآن سے بھی تھک گئے ہیں، دین سے بھی تھک گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن سے انرجی ملتی ہے، جیسے ناطق قرآن سے انرجی ملتی ہے ویسے صامت قرآن سے انرجی ملتی ہے۔ ہم وہ اس امام کی قوم ہیں کہ جس نے نوکے نیزہ پہ پڑھا۔ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ قرآن کی مارکیٹنگ ہونی چاہیے۔ میں گیا تھا ابھی لاسٹ ٹائم جب قم المقدسہ میں، تو میرے ایک دوست ہیں آیت اللہ جواد گل پائیگانی، کلاس فیلو بھی ہے، وہ مجھے لے گئے ایک جگہ، مجھ سے کہنے لگے کہ وہ جو تبا تبائی تم نے سنا تھا، تمہیں معلوم ہے وزیری یا تبا تبائی یا رضوی، یہ جو تین نام مشہور ہوئے تھے، آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ جانتے ہیں وہ جو محمد حسین تبا تبائی جو قرآن کو 70 طریقوں سے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے ایک انڈیا کے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مسعود رضوی، ان کے بیٹے ہیں آغا مجتبی رضوی۔ محمد حسین تبا تبائی کے بعد مجتبی رضوی نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ نہج البلاغہ کو بھی حفظ کیا، کتب اربعہ کو بھی حفظ کیا، قرآن کو 40 طریقوں سے پڑھا اور کم و بیش 20,000 حدیث بھی حفظ کی اور اس کا امتحان دیا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ انڈیا سے تھے تو انڈیا میں اتنی مارکیٹ تو نہیں ہوتی، اس لیے ان کی زیادہ مارکیٹ نہیں ہوئی، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ جو مجتبی رضوی ہیں وہ میرے شاگرد کے بیٹے ہیں، جو آغا مسعود ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، میرے پاس 5 سال انہوں نے پڑھا۔ ایک اور حرمت علی وزیری تھے، شاید آپ کو یاد ہو، ثقۃ الاسلام والمسلمین، یہاں آئے بھی تھے، انہوں نے خود بھی، ان کی بیگم نے بھی، ان کی 2 بچیوں نے بھی، ان کے بیٹے ابھی وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے ڈاکٹر صادق نے بھی، 5 کے 5 نے ختم قرآن کیا، یعنی حفظ قرآن کیا، اور 70 طریقوں سے پڑھا، 70 طریقوں سے۔ یہاں بیت القائم میں آئے تھے وہ، تو میں فاطمہ وزیری کے بارے میں امتحان کے لیے انہوں نے کہا تھا، تو اس کی ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ میں نے ایک ورقہ دیا، وہ دور سے پڑھ لیتی تھی، بتا دیتی تھی کہ اس ورقے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ عجیب ہے، کوئی ورقہ ہم دکھاتے نہیں تھے، وہاں ورقہ وہاں ہوتا تھا، یہاں سے وہ پڑھ کے بتا دیتی تھی کہ آپ نے مثال کے طور پر تبارک الذی بیدہ الملک کو لکھا ہے، یا قرآن آپ کھولتے ہیں، کوئی بھی قرآن، وہاں پر جو قرآن کھولتے ہیں کہتے ہیں یہ کون سی آیت ہے، تو وہ کہے گی انما یرید اللہ ہے تعالیٰ ندعو ابناءنا۔ یہ میں نے ایک ورقہ مکس کر کے ایسے رکھا، تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے اس ورقے پہ کیا لکھا ہے، تو اس نے کہا کہ ورقہ خالی ہے، یہ ورقہ خالی ہے۔ یعنی اس حد تک وہ مارکیٹنگ قرآن کی ماشاءاللہ قم میں ہوئی ہے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ وہ حرمت علی وزیری بھی ہمارے شاگرد ہیں، وہ بھی، اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آغا تبا تبائی ہیں ان کے والد بھی ہمارے شاگرد ہیں، محمد حسین تبا تبائی کے۔
یہ ہمارے جو 3 شاگردوں نے اتنا بڑا مقام، وہ میرے دوست کلاس فیلو کے شاگرد ہیں، یہ دونوں ڈائریکٹ میرے شاگرد ہیں، تو اتنا مقام جو انہوں نے پایا، ہمیں بھی چاہیے امریکہ میں رہنے والے مومنین کو کہ ہم قرآن کو پشت نہ کریں بلکہ قرآن کے ساتھ ربط و ضبط رکھیں۔ اس محرم کے بعد ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ڈیلی بیسس پر شروع ہو جانی چاہیے۔ ماشاءاللہ اب تو زینبیہ بھی کھل گیا ہے، یہاں پر بھی آپ کم از کم قرآن کے بچوں کو، جیسے سنڈے اسکول بھی چل رہا ہے، اس طرح آپ قرآن کے بھی سیشن رکھیں، اس لیے کہ ہمارا مذہب الحمدللہ قرآن و اہل بیت والا مذہب ہے۔ حضور دونوں چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، قرآن بھی چھوڑا ہے اور اہل بیت کو بھی چھوڑا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور ہمارے ان بھائیوں نے قرآن کو اگنور کر دیا۔ نجات اس وقت ہوگی ما ان تمسکتم بہما، قرآن و اہل بیت دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر پر آ کر قرآن بھی تمہاری گواہی دے، اہل بیت بھی تمہاری گواہی دے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کی طرف صرف دیکھتے رہیں، یعنی قرآن کھول کے، جلد قرآن نہیں، قرآن کھول، قرآن کھول کے سطروں میں دیکھتے رہیں، نہ بھی پڑھیں، ثواب۔ النظر الی الوالد عبادت، باپ کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، باپ کے چہرے کی طرف دیکھیں یہ عبادت ہے۔ آج ایک شکایت ملی ہے، بیچارے ایک بوڑھے آدمی ہارٹ کا بیمار ہے، اس کے بعد جوان بیٹا گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ آج کے بعد تم مجھے کال نہ کرنا، یہ محرم ہے، اللہ ان کو ہدایت کرے، آج کے بعد تم مجھے کال نہ کرنا، نہ تم میرے باپ ہو نہ میں تمہارا بیٹا۔ ایسے اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو مکس اور مخلوط اور مشکوک غذائیں کھائی جا رہی ہے، ان کے یہ اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ النظر الی الوالد عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ آپ ایسے بیٹھ گئے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ان چاروں حدیثوں کے لیے حضور نے ایک ایک حدیث دی۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو حدیث دی القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ النظر الی الوالد عبادت، والد کو دیکھنا عبادت ہے، فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو ہر ایک پہ واجب ہے علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کرنا ضروری ہے، یعنی عرفاً واجب ہے، اخلاقاً واجب ہے، علی کا چہرہ دیکھتے رہے، کیونکہ علی امت کے باپ ہیں۔ توجہ رہے، علی اور نبی کا اسٹیٹس ایک، جو امت کی مائیں ہیں ان پر بھی علی کا احترام واجب ہے، اس لیے کہ وہ امت میں شامل ہے اور علی سید امت۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، اور کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ تؤتی ولا تأتی، یا علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، لوگ کعبے آتے ہیں، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا، لوگ علی کے پاس آئیں گے، علی لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ اعزاز، امتیاز خاصہ مولا کائنات کا۔ البتہ قرآن پڑھیں گے تو کعبہ نہیں دیکھیں گے، کعبہ دیکھیں گے تو بابا نہیں دیکھیں گے، ایسے ہوتا ہے نا، مگر واحد ہے مولا کائنات سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام کو دیکھیں تو سارے ثواب مل جائیں گے، کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا،
قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، بابا کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ کعبۃ الایمان بھی ہے، یہ قرآن ناطق بھی ہے، اور والد امت رسول بھی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کو قرآن، یہ ویسے آپ ذرا تلفظ بھی ٹھیک کر لیں، عموماً یہ تلفظ غلط پڑھتے ہیں ہمارے لوگ، قرآن قرآن کہتے ہیں، قرآن، یہ قرآن غلط ہے، قرآن ہے، قرآن، قرآن غلط ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن فعلان کے وزن پر ہے۔ قرآن، آپ قرآن قرآن کہتے رہیں، ثواب ہوگا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کعبہ کعبہ کہتے رہیں جائیں نا، طواف ہوگا؟ ثواب ہوگا؟ آپ بابا بابا کہتے رہیں اور خیال نہ رکھیں، ثواب ہوگا؟ کیا کہنا مولا علی کا، آپ علی علی کرتے رہیں، ثواب ہی ثواب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے علی کا خاصہ عجیب رکھا ہے کہ صرف علی علی کہنے سے بھی ثواب ہے، صرف علی کہتے جائیں تو بھی ثواب ہے۔ 45واں خاصہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا وہ فضائل و مناقب ہیں جو منفرد ہیں۔ مثلا منفرد، لو ان رجلا قام مثل نوح فی قومہ، اگر کسی شخص کو 2005 سال کی اللہ عمر دے، 2500 سال کی عمر وہ پائے، اور عبد اللہ، ساری رات دن پوری زندگی عبادت خدا میں گزار دے، حج بیت اللہ، ہر سال حج بیت اللہ کرے، زندگی کا آخری سال ہو، قتل بین الرکن والمقام، رکن و مقام کے درمیان بے جرم و بے خطا قتل کر دیا جائے، لولا فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب دخلت النار مع الداخلین لا یشم رائحۃ الجنہ، اگر کوئی اتنی عمر پائے، ہر سال حج کرے، ہر شب کو تہجد پڑھے، کوئی نماز چھوڑے نہیں، صام دہرہ، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ہر نیکی اس نے کی ہو، حتیٰ کہ قرأ التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن، ساری کتابوں کو بھی وہ پڑھتا ہو، عمل بھی وہ کرتا ہو، وغزوت مع کل نبی، ہر نبی کے ساتھ مل کر اس نے غزوہ بھی کیا ہو، ہر نبی کے ساتھ مل کر اس نے جہاد بھی کیا ہو، اتنی نیکیوں کے باوجود اگر اس کے دل میں حب علی نہیں ہے تو اسے جہنم میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آج کی تقریر بس آخری مرحلے میں آ رہی ہے۔ یہ 5 خاصے جو آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کیے گئے، یہ خاصے وہ خاصے ہیں جو کسی اور کے نہیں۔ مثلا خود بلاغت کے جملے کسی اور کے ہیں ہی نہیں، مولا نے جو کہا ہے کسی اور نے نہیں کہا۔ مثلا الحکم یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، عموماً یہ غلط پڑھا جاتا ہے، یہ اصل یوں ہے جو میں آج پڑھ رہا ہوں، الحکم یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، اقتدار کفر سے باقی رہ سکتا ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ مولا علی کی ایڈوائس۔ مولا کو کسی نے کہا کہ سرکار یہ فرمائیے
کہ ہم احسان کرتے ہیں اور ہمیں بدلہ نہیں ملتا. آپ نے فرمایا اتقے شر من احسنت الیہ. تم احسان کے بدلے کی بات کر رہے ہو، اسی سے ڈرو جس پر تم نے احسان کیا. آج آپ دیکھ لیں، پوری زندگی اپنی آپ دیکھ لیں، وہی زیادہ گزن پہنچاتا ہے جس پر آپ نے زیادہ احسان کیا. ایک شخص نے کہا سرکار میرا تو کوئی احترام ہی نہیں کرتا، میں ہر ایک کا احترام کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اکرم یکرم الیک. تم احترام کرتے جاؤ اور جس کا احترام تم نے کیا ہے اس سے توقع احترام نہ رکھو، اللہ کوئی اور پیدا کر دے گا جو تمہارا بھی احترام کرے. ہم عموماً بے صبر واقع ہوئے ہیں، صبر نہیں ہے ہمارے اندر. ہم کاشتکار بھی جب بیج بوتا ہے تو وہ کلٹیویشن کا، کاشت کرنے کا وقت ذہن میں رکھتا ہے. ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ آج بیج بویا ہو اور کل پھل نکلا. آج درخت کو بو رہے ہیں، آپ چاہے کل پھل دے دیں، ایسے تو نہیں ہوتا. تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں عموماً جو پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، ہم امیڈیٹ ریسپانس چاہتے ہیں. امیڈیٹ ریسپانس اگر کوئی دے سکتے ہیں تو وہ ذوات محمد و آل محمد. جیسے مولا کا ایک خاصہ، اور اسی پر آج کی زحمت آپ کی تمام ہو رہی ہے. حارث حمدانی امام کے ایک صحابی تھے، حارث. ان سے کہا یا ہارو حمدان من یبتیرنی مومنن کانا او کافرا. اے حارث حمدانی، جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو ضرور دیکھتا ہے. مومن ہو تو بھی دیکھتا ہے، کافر ہو تو بھی دیکھتا ہے. مومن کے پاس میں بشیر بن کے آتا ہوں، کافر کے پاس میں نذیر بن کے آتا ہوں. آپ خوش قسمت ہیں شیعان علی. حتیٰ کہ جب منکر و نکیر آتے ہیں، آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھا کہ منکر و نکیر علی کے شیعہ کی قبر میں علی کی کرسی کے آنے کے بعد اپنا اسٹیٹس چینج کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں مبشر و بشیر کہو. جب تک علی نہیں آئے تھے تب تک ہم منکر و نکیر تھے. اب علی آ گئے ہیں، ہم مبشر و بشیر ہیں. ہم علی والے کو جنت کی بشارت دے دیا. لہذا آپ نے مولا علی علیہ السلام کے قلب مقدس کو، روح پاک کو خوش رکھنا ہے تاکہ جب وہ تشریف لائیں قبر میں تو پریشانی نہ ہو. ایک خاصہ اور سن لیں اور بس پھر ذکر مصائب کرتے ہیں. آج گویا ہو جائیں گے 47 خاصے. مولا کہنا لا يجوز احد الصراط الا من كتب له ولي الجواز. حضور نے فرمایا پورے صراط سے کوئی بندہ اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نجات نہ. علی جواز، یہ جواز جانتے ہیں نا، جواز ہوتا ہے پاسپورٹ. پاسپورٹ کے بغیر آپ ملک نہیں چھوڑ سکتے. آئی ڈی سے آپ ملک میں رہ سکتے ہیں. یہ مسلمان ہونا، شیعہ ہونا، یہ آئی ڈی ہے. ملک سے باہر جانا ہے، دنیا سے آخرت جانے کے لیے جس پاسپورٹ کی ضرورت ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسپورٹ. اور آج ہم نے ذکر کرنا ہے چھوٹے علی کا. بڑے علی کا فضائل میں جو ہے تو بہت چھوٹا، 18 دن کا ہے جب مدینہ سے چلے، 6 مہینے کا ہے عاشور کے دن. ایک وجہ جس کی وجہ سے جنگ کو طول دیا گیا، ایک دن کی مہلت دی گئی، یہ بھی تھی کہ حر بھی شامل ہو جائے، حبیب جیسے دوست بھی آ جائیں،
سعید جیسے دوست بھی آ جائیں، اور یہ شہزادہ 6 ماہ کا ہو جائے، جو اقل مدت ہے قربانی کی۔ 6 ماہ کے ہوئے ہیں علی اصغر جب حسین ابن علی نے استغاثہ آخر دیا اور کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من راد حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہماری مدد کرے، جو ہے ہمارے استغاثے پہ لبیک کہے، کوئی ہے جو نبی زادیوں کو حرم رسول میں پہنچانے کی سبیل کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ استغاثہ سرکار سید الشہداء کا کئی لوگوں نے سنا۔ ایک تو عابد بیمار نے سنا، بیمار تھے، بستر سے اٹھے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا اور مقدر کی طرف تیز تیز چلے۔ حسین بن علی نے آواز دی یا ام کلثوم خذی، نانا کی نسل بچانی ہے، پکڑ لیجئے علی بن الحسین۔ جب بی بی نے پکڑا ہے نا تو کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں میں کیسے بستر پہ رہوں کہ حجت خدا اتنی غریب ہوگی کہ پبلکلی استغاثہ فرما رہے ہیں۔ جن پہ اثر ہوا ان میں وہ بچے بھی ہیں جن کا ذکر پرسوں آ گیا تھا۔ ایک اور بچے پہ اثر ہوا، گہوارے سے علی اصغر نے خود کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ خیام کے باہر بیویوں نے قنات ہلائی اور ایسے لگا کہ بیویاں بلا رہی ہیں۔ حسین بن علی گئے، حالت یہ تھی، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، سر پھٹا ہوا تھا، سینہ پھٹا ہوا تھا، گلوئے مبارک میں زخم تھے، پشت اطہر پہ زخم تھے، پورا بدن چھلی کی طرح ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ گئے ہیں، کیوں بلایا ہے؟ کہا یہ آپ کا چھوٹا بیٹا آرام نہیں کرتا، لے کے چلے۔ جب لے کے چلے ہیں تو ظالموں نے سمجھا کہ شاید قرآن لا رہے ہیں سر کے لیے۔ حسین بن علی نے کہا قرآن تو نہیں مگر ناطق کے قرآن کا پارہ ضرور ہے۔ یہ فدینا ہو بے ذبح عظیم کا مصداق ہے میرے عزیزوں۔ کہ جو ونحر ہے نا، ونحر نہر کرنا، اگر علی اصغر نہ ہوتے تو سورۃ الکوثر کا ونحر کا مصداق کوئی نہ ہوتا۔ نعرہ ہے 3 مرتبہ سے شعبہ تیر لگا ہے۔ راوی نے یہاں تک لکھا کہ جیسے ہی حسین ابن علی نے مطالبہ کیا، ایک ہمارے وطن کے ذاکر تھے، شاعر بھی تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت فوق، بہت بڑا نام ہے، فوق کے دیوان بھی ہے۔ فوق نے ایک یہ تعبیر بتائی تھی کہ حسین ابن علی نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا، وہ عرب میں وہ کہتا ہے جو بالکل غریب ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اے فوجی اشقیا، اسے پانی دے دو، اس لیے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ فوق یہ کہتے ہیں کہ غیور کے لیے گھر کا ذکر بہت سنگین ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، مگر بیٹے کی پیاس نے سید الشہداء کو مجبور کیا۔ اور یہ توجیہ، ایک دم آواز آئی، پسر سعد نے کہا حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اس نے تیر کمان میں ڈالا، 2 دفعہ راوی لکھتا ہے کہ تیر اس کا گر گیا۔ پسر سعد نے پوچھا تو اتنا بڑا ایکسپرٹ تھا، تیرا تیر کیوں گر جاتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، وہ سامنے قنات ہل جاتی ہے، مجھے لگتا ہے یا بچے کی ماں ہے یا بچے کی پھوپھیاں بہنیں ہیں جو مجھے روکنا چاہتی ہے کہ میں تیر نہ ماروں۔ اور جملے ملتے ہیں بی بی رباب کے، بی بی نے کہا تھا ظالم اپنا تیر دیکھ اور میرا صغیر دیکھ۔ اللہ اکبر۔
بالآخر تیر لگا. راوی نے لکھا کہ جن تیروں کو جنگوں میں منع کیا گیا تھا کہ یہ نہیں مارنے انسانوں کو، ان میں یہ سے شعبہ تیر تھا. یہ تیر صرف جنگ میں گھوڑوں کی رفتار کو کم کرنے کے لیے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. حتیٰ کہ یہ روایت کے جملے ہیں کہ تیر کا وزن علی اصغر سے زیادہ تھا. راوی نے لکھا کہ اگر علی اصغر کے بابا نے اپنے بازو پہ تیر برداشت نہ کیا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا. ماشاءاللہ یہ باب الحوائج ہے علی اصغر. آج یہ باب الحوائج کی مجلس ہے. علی اصغر کا واسطہ اللہ رد نہیں کرتا. میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب قیامت کے دن بی بی فاطمہ آئیں گی تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، ایک میں علی اصغر. یہ روایت بھی میں نے دیکھی ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ خطبہ دے رہے ہوں گے دیوار کعبہ پہ ٹیک لگا کے. دائیں طرف سے ایک بی بی آئیں گی، انہوں نے ایک جنازہ اٹھایا ہوا ہوگا. بائیں طرف سے ایک بی بی آئیں گی، انہوں نے بھی ایک جنازہ اٹھایا ہوگا. عرض کروں، دائیں طرف سے آنے والی بی بی ہوں گی فاطمہ بنت اسد، اور انہوں نے جنازہ اٹھایا ہوگا محسن شہید کا. اور بائیں طرف سے آنے والی ہوں گی فاطمہ بنت محمد، انہوں نے جنازہ اٹھایا ہوگا علی اصغر کا. اور وہ کہیں گی ہمارے لال انصاف کیجئے. میرے عزیزو، مورخ نے ایک تعبیر عجیب کی ہے، میں مگر اسے بیان ضرور کروں گا. کہا کہ جس طرح درزی کپڑے کی 2 تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے، علی اصغر کا گلا اور حسین ابن علی کا بازو ایک ہو. ایسے ہی روایت ہے، خدا شاہد ہے. بڑی کوشش کی غریب زہرا نے، مگر تیر نہ نکل سکا. اب دائیں بائیں دیکھا کوئی رہ تو نہیں گیا تھا. کس طرح وہ تیر نکالا غریب زہرا نے. لاش لی، لاش کے اوپر سید الشہداء نے اپنی آبا ڈال دی. جب آئے تھے تو کہہ کے آئے تھے کہ سکینہ کو دور رکھنا اس منظر سے. سکینہ غش کھا کے گر گئی تھی. اس وقت فاقہ ہوا غش سے کہ جب ایک شور بلند ہوا، بچی اٹھی اور جلدی سے اپنے بابا کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے، یا ابت اسقی اخی ام لا، میرا بھیا پانی پیا ہے؟ حسین ابن علی جواب نہ دے سکے. بانیان مجلس، یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، حضار مجلس جواب نہ دے سکے. حسین ابن علی جواب نہ دے سکے. بس اتنا کیا کہ اپنی ابا کا دامن اصغر کے گلے سے ہٹا دیا. جیسے ہی بچی نے چھلا ہوا گلا دیکھا، اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اماں ذرا جلدی آ. رباب آئی. رباب جب قریب، دیکھیے آپ انشاءاللہ کل عمل کریں گے، کل آپ دوپہر میں عمل کریں گے، ضرور کیجئے گا قبل الظہر جو آپ اعمال کرتے ہیں. آپ آگے چلتے ہیں نا 7 دفعہ، پھر پیچھے ہٹتے ہیں. معلوم ہے یہ کس کا عمل ہے، کس کی سنت ہے؟ یہ حسین ابن علی کی سنت ہے. جب لاش لے کے خیمے پہ پہنچے تھے تو آگے چلتے تھے، پھر رجت قہقرائی سے پیچھے آتے. سید العلماء نے، علامہ نقل نے پڑھا تھا کہ حسین ابن علی اکبر کی لاش اٹھائے، تذبذب نہ تھا. قاسم کی لاش اٹھا لائے، جیسی بھی تھی تذبذب نہ تھا. اور محمد کے لاشیں لائے، اپنے بھائیوں بھانجوں بھتیجوں کے لاشیں لائے. یہ چھوٹی سی لاش میں ہیزیٹیشن کیا ہے حسین کو کہ کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اکبر کی ماں کو یقین تھا کہ لاش آئے گی. قاسم کی ماں جانتی تھی کہ لاش آئے گی، اور محمد کی ماں کو یقین تھا لاشیں آئیں گی، مگر اس صغیر کی ماں کو یقین تھا 6 ماہ کے بچے کو کون مارتا ہے. حسین اس لیے رک گئے کہ ماں کی ممتا کو کیسے توڑ.
اللہ اکبر ماشاءاللہ. اللہ سوائے غم آل محمد کے جن کی اولادیں نہیں اللہ ان کو اولاد دے. جو بیمار ہیں نواب آغا صاحب سمیت ان کی بیگم سمیت شہاب کاظمی سمیت اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. جتنے عزار محترم ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ تشریف فرمائے. سادات مومنین و مومنات اللہ آپ کی مرادیں بر لائے. اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے. آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز ہوں. آپ کے جوانوں کی زندگیاں دراز ہوں. بس عشرہ حسین ایک دن کا مہمان رہ گیا. پھر عشرہ زینب کے شروع ہوں گے. اللہ اکبر. عزیزو جب آئی نا بی بی ام ربا تو حسین ابن علی نے جب بلایا بی بی تمہارا میرے اوپر بہت احسان ہے. ایک احسان اور کر. وہ احسان یہ ہے کہ تم لاش کو علی اصغر کی پکڑ کے کھڑی ہو جاؤ. میں ذوالفقار سے لاحت کھوں. میں اس بچے کی لاش کو چھپا دوں. معلوم ہے کس لیے؟ جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑے تو میرے اس نازک پھول کا گوشت گھوڑوں کی ٹاپوں میں نہ چلا جائے. اس لیے تم لاش لے کے کھڑی ہو گئی. میرے بزرگ تھے بچپن میں کچھ درس بھی پڑھے تھے. دادا استاد بھی تھے. آیت اللہ حسین بخش جاڑا یہ قبلہ کا جملہ ہے. انہوں نے مقتل میں لکھا ہے. میں نے خود بھی سنا مرحوم سے. وہ فرماتے تھے حسین ابن علی نے لاحت کھو دی اور اپنے بچے کی لاش کو رکھا. پاؤں سے لے کر چہرے تک حسین ابن علی گرم ریت کربلا کی اپنے بچے پہ ڈالتے آئے. قبلہ نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی منہ پہ ریت ڈالنے کا وقت آیا فاطمہ کا لال ادھر منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا رباب اب تو جان تیرا بیٹا جان. رباب نے گرم ریت اٹھائی چہرے پہ ڈالی اور مدینہ کا رخ کیا. نانا جو ہمارا ترکہ تھا ہم نے تیرے دین پہ قربان کر دیا. نانا راضی رہنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. تقریب تمام ہوئی. عزیزو حسین ابن علی نے اس لیے چھپا لیا تھا بچے کے بدن کو کہ پامال نہ ہو. مگر عجیب قسمت تھی. بہن دیکھ رہی ہے, بہنیں دیکھ رہی ہیں, ماں دیکھ رہی ہے, مائیں دیکھ رہی ہیں, پھوپھیاں دیکھ رہی ہیں کہ 10 ظالموں کو گھوڑے دیے پسر ساتھ نے کہ ایک سر نہیں مل رہا. تو صغیر کا سر انہوں نے ہاتھوں میں نیزے لیے اور انہوں نے زمین کربلا میں نیزے گانڈے شروع کیے. بہنوں پھوپھیوں ماؤں کے سامنے صغیر کا سر نو کے نیزہ پہ بدل دو گے. میں کیسے یہ جملے کہوں برداشت کر سکیں گے؟ ماؤں پھوپھیوں بہنوں کے سامنے تلوار سے سر کاٹا گیا. علی اصغر کیا کرب ہے علی اصغر کا. ماشاءاللہ اجرکم علی الزہرا. بس ایک کا ایک جملہ اور سن لیں. بی بی زینب کہتی ہے کہ جب بچے کے دودھ کا وقت ہوتا نا تو جب ہم زندان شام میں تھے تو میں دیکھتی میری بھابھی ربا کچھ ٹٹول رہی ہوتی. میں پوچھتی تو کہتی میرے اصغر کے دودھ کا وقت ہو گیا. بی بی زینب کہتی ہے کہ میری بھابھی نے کوئی پوٹلی کوئی گٹھڑی اپنے دامن میں چھپا رکھی تھی. کوفہ میں بھی رہی, شام میں بھی رہی, کیونکہ وارث کو دھوپ پہ دیکھا تھا. کہہ کے گئی تھی سائے میں نہیں بیٹھوں. کیونکہ حسین کو پیاسا دیکھا تھا کہ ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. جب قید رہا ہو گئی اور بی بی آ گئی مدینہ میں, یہی وطیرہ رہتا, گرم پانی پیتی, دھوپ میں بیٹھی رہتی. پورا سال گزر گیا. ایک روز بی بی زینب اور سید سجاد آئے. ایک کندھا بی بی زینب نے پکڑا, ایک سید سجاد نے پکڑا اور کہا سائے میں چلیں, مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا. ایک مرتبہ رخ کیا بی بی نے کربلا کا. مولا آپ میرے وارث بھی تھے, شوہر بھی تھے. ایک امام سے وعدہ کیا تھا, وہ
وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتی، بیٹا بھی امام ہے، حکم عدولی بھی ممکن نہیں۔ اور جیسے ہی رخ کیا عرش کا، میرے صغیر کا واسطہ، میری عزت رکھ لے بار الہ۔ جب بی بی آئی ہے سائے میں گری زمین پر، اب جو بی بی زینب نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب بی بی زینب آگے بڑھی کہ دیکھوں تو صحیح اس پوٹلی میں کیا ہے، اس گٹھڑی میں کیا ہے۔ اب جو گٹھڑی کھولی تو ماتم بپا ہو گیا، اس میں علی اصغر کے چلے ہوئے جھولے کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تھی کہ اگر بیٹا نہیں تو بیٹے کی نسبت ہی صحیح، ماتم حسین۔